الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 21 کو پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب ناظرین کو دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبق نمبر 21 وقف۔ سبق نمبر 21 کا کیا نام ہے؟ وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کے معنی کیا ہیں؟ ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ یعنی جس کلمے پہ ہم نے وقف کرنا ہے اس پر ہم نے سانس بھی ختم کر دینی ہے اور آواز کو بھی ختم کر دینی ہے۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا تو ہم نے سانس بھی، آیت بھی مکمل ہوگی، سانس بھی ختم کر دیا، آواز کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اگلی آیت پڑھنی ہے، اور الرحمن الرحیم، ایسے کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ یعنی کلمے کے آخر میں زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو ہم نے اسے وقف میں ساکن کر دینا، ٹھیک ہے؟ دو زبروں سے زیر ان سب کو ختم کر کے اس کو ساکن سے تبدیل کر دینا۔ آگے کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو، یعنی دو زبر تنوین ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، صرف پہلے والا دو زبر کی تنوین ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ یعنی ایک زبر جو ہے اس کو ختم کر دینا، ایک کو باقی رکھنا تو الف مدہ ہو جانا۔ وہ کلمے کے آخر میں گول تا پر خا کوئی بھی حرکت یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ یعنی اکثر آتی ہے نا، آیت پڑھتے ہیں تو آگے گول تا لکھا ہوتا ہے، تو اگر اس کے اوپر کوئی زبر، زیر یا پیش آ جاتی ہے، تنوین آ جاتی ہے تو ہم نے اسے ختم کر دینا، حرکت کو بھی ختم کر دینا، تنوین کو بھی اسے ہا ساکن سے بدل دینا وقف کی حالت میں۔ آگے کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ آگے نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ آگے ہے علامات وقف۔ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ ہے یہ دائرہ، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہ کون سی علامت ہے؟ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یعنی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آگے آیت کے آگے ایک آیت لکھی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین لگا لیں تو آگے گول دائرہ سا بنا ہوتا ہے، یعنی آیت مکمل ہوگی تو یہاں گول دائرہ آگے بنا ہوتا ہے، یعنی وہاں پر بات مکمل ہوگی، آیت مکمل ہوگی۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اکثر میم بھی لکھا ہوتا ہے، یہ وقف لازم کی علامت، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔
کیا کرنا چاہیے؟ ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف اگر آیت کے اوپر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اعادہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ آگے صاد کھڑا زبر سو، دال زیر تی، صادی، قاف یا زیر کی، صادقی، نون زبر نہ، صادقین، وقف بن، صادقین۔ اب ہم نے قاعدہ پڑھا نا، زبر زیر یا پیش آ جائے تو وقف کی حالت میں ہم نے اسے ساکن کر دینا، تو یہاں زبر تھی ہم نے ساکن کر دیا اس کو، یہ وقف ہو گیا نا، وقف دائرہ آ گیا، وقف تام کی علامت آ گئی، اسی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا زبر کو، تو صادقین بن گیا۔ نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی، نادی، میم یا زیر می، نادمی، نون زبر نا، نادمین، وقف نادمین۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، وہ وقف میں ایک مد بھی لگی ہے، مد عارض کی مد لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقف کی وجہ سے عارضی سکون ہے، تو وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے، وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہے، تو یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، نون کے اوپر زبر تھی تو یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو یہاں پہ مد لگ گئی، مد عارض کی، نادمین بن گیا۔ میم سین پیش مستا زبرتا، مستا، قاف یا زیر کی، مستقی، میم زبر ما، مستقیم، وقف بن، مستقیم، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، وقف فی، شین زبر شا، فا زبر فا، شفا، تا یا زبر تئی، شفتئی، نون زیر نی، شفتینی، وقف شفتین، مد لین عارض کی مد لگ رہی ہے یہاں پہ وقف میں، کیونکہ یا لین ہے تو اس کے وجہ سے وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہے یہاں پہ۔ با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، بالحق، قاف زیر کی، بالحق، وقف بن، بالحق، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر ای، نستعی، نون پیش نو، نستعین، وقف نستعین، سیم قاعدہ مد عارض کا، وقف کی وجہ حرف مدہ ہے نا، یا مدہ ہے تو اس کے بعد یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، نون کے اوپر پیش آ گئی تو اسے ساکن کر دینا، نستعین بن جانا ہے تو مد عارض کی مد لگے گی۔ یا زبر یا، شین الف زبر شا، یشا، حمزہ پیش او، یشاء، وقف یشا، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبل، وقف من قبل، شین ہا زبر شہ، را دو زیرن، شہرن، وقف شہر، شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، وقف شیء، مد لین عارض۔ قاف سین زیر کس، طا زیر تی، قسطی، وقف قسط، لام ہا زبر لہ، واو دو پیش من،
لہون وقف لہو، قوف زبر ق، دال یا زیر دی، قدی را دو پیشرون، قدیرون وقف قدیر، با را زبر بر، قاف دو پیش کن، برقن وقف برق، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی وقف بہ، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی وقف عبادی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادی وقف عبادی، با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، بی ام، را زیر ری، ہا کھڑا زیر ہی، بی امری وقف بی امری، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا الٹا پیش ہو، ربہ وقف ربہ، حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلدا، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ وقف اخلدہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ وقف موازینہ، حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفافن وقف الفافا، عین لام زیر عل، میم دو زبر من، علمن وقف علما، نون زبر نا، با یا زیر بی، نبی، یا دو زبر ین، نبین وقف نبیا۔